تو سب سے پہلے حضرت والا نے آفات لسان کا ذکر فرمایا ہے، زبان کی آفتیں، یعنی زبان سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں ان کا بیان. اور زبان جب خراب ہو جائے تو زبان کی خرابی اخلاق کی بہت بڑی خرابی ہے. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ لوگوں کو جہنم میں اوندھے منہ گرانے والی کوئی چیز بھی اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی اس کی زبان ہے. یعنی سب سے زیادہ انسان کو جہنم میں لے جانے والی چیز، اللہ بچائے، وہ انسان کی زبان ہے. کیونکہ زبان ہی، اگر کوئی آدمی کافر ہے، مشرک ہے، تو زبان سے ہی کلمہ کفر بولتا ہے، زبان سے ہی شرک کا کلمہ بولتا ہے، تو وہ پھر بالآخر جہنم میں لے جانے والا ہوتا ہے. اور اتنے شعبے ہیں زبان کی غلط استعمال کے اور اس کے گناہوں کے، اتنے شعبے ہیں کہ جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کہیں نہ کہیں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے. لہذا زبان کی حفاظت بڑی ضروری ہے، اس کے گناہوں کا ادراک، اس کی فکر، اس کے ازالے کی فکر بڑی ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زبان ایسی چیز ہمیں آپ کو عطا فرمائی اور بے مانگے عطا فرمائی، بغیر کسی معاوضے کے عطا فرمائی، بغیر کسی محنت کے عطا فرمائی، کہ جب سے پیدا ہوئے ہیں بولنا سیکھا ہے اس سے لے کر مرتے دم تک یہ مشین چل رہی ہے. اور جو بات دل میں آتی ہے ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنیکشن رکھ دیا ہے دماغ میں اور زبان میں کہ ادھر دماغ میں بات آئی اور ارادہ ہوا کہ وہ دوسرے تک پہنچاؤں تو اسی کے ساتھ ساتھ زبان کو حرکت ہو جاتی ہے اور اس کے منہ اس سے الفاظ نکلنے لگتے ہیں. یہ اتنا ایسی تیز رفتار اللہ تبارک و تعالیٰ نے رابطہ رکھا ہے زبان اور دماغ اور زبان کے درمیان کہ دماغ میں بات آئی اور کھٹ سے زبان سے نکل گئی. اور اس کو استعمال کرنے کے لیے کوئی باقاعدہ کسی اسکول میں نہیں پڑھنا پڑا، کسی کالج میں داخلہ لینا نہیں پڑا، کہیں باقاعدہ استاد کے پاس جانا نہیں پڑا. خود بخود زبان کو اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح بنا دیا کہ اس سے اپنے جو مافی ضمیر کو، اپنے بات کو آدمی دوسرے تک پہنچا سکتا ہے. اللہ بچائے جن لوگوں کی گویائی سلب ہو جاتی ہے، گونگے ہوتے ہیں، ان کو دیکھو کہ وہ اپنے دل کی بات کہنا چاہتے ہیں لیکن بسا اوقات پوری طرح دوسروں پر اپنے دل کی بات ظاہر بھی نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آپ کو زبان عطا فرمائی ہے اور اس کے نتیجے میں جو بات دوسرے تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ پہنچا دیتے ہیں. میں نے ایسے کچھ لوگ دیکھے جن کے گلے کا کوئی حنجرہ جو ہے جس سے کہ آواز نکلتی ہے اس میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی تھی. اس کا نتیجہ یہ کہ بولنا چاہتے ہیں لیکن آواز نہیں نکلتی. تو میں نے دیکھا کہ ایک آلہ ملتا ہے وہ یہاں جب کبھی بولنا چاہیں تو یہاں وہ آلہ فٹ کرنا پڑتا ہے اور آلہ فٹ کر کے پھر بولیں گے تو آواز نکلتی. اور وہ آواز بھی انسان جیسی نہیں، جانوروں جیسی، جو دیکھ کے بچے بھی اس کو سنتے تو ہنستے. تو میں نے اس شخص کی بے چینی کا عالم دیکھا کہ کوئی بات کہنا چاہتا ہے فوراً وہ آلہ تلاش کر رہا ہے کہ آلہ ملے اس کو یہاں لگاؤں اور اس کے بعد اپنی بات کہوں. تو ایسی عبرت ہوئی کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ ادھر دل میں بات آئی، زبان دماغ میں آئی اور ہم نے فوراً کہہ دی. اس شخص کی بے چینی یہ دیکھو کہ وہ آلہ نہیں مل رہا، اس کو آلہ تلاش کرنے کی فکر میں ہے کہ میں دوسری بات پہنچا دوں، مگر جب تک وہ لگا نہیں لے گا اس وقت تک بات نہیں پہنچا سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت، یہ سرکاری مشین ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھی ہے، مفت دے رکھی ہے.
بے مانگے دے رکھی ہے، بلا معاوضہ دے رکھی ہے، کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، اور صرف یہ کہ جو چاہو زبان سے اپنے معافی ضمیر کا اظہار کر دو، لیکن صرف اتنی بات ہے کہ اس کو استعمال کرتے ہوئے ذرا سوچ لیا کرو کہ کیا بول رہے ہو، وہ جو میں زبان سے کلمہ نکال رہا ہوں وہ کیا ہے، اور اس کا انجام آخرت میں کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جائز قرار دیا یا ناجائز قرار دیا، حلال کیا یا حرام کیا۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات ایک انسان بے دھیانی میں، یعنی معمولی سمجھ کر کوئی کلمہ زبان سے نکال دیتا ہے، اس کی بدبو ساری دنیا میں پھیل جاتی ہے، کہ اس کی بدبو جو ہے وہ یعنی اس کا برے اثرات دنیا بھر میں پھیل جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ انسان اس ایک کلمے کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے، اگر انسان اس کا صحیح خیال نہ رکھے۔ اس واسطے بزرگوں نے فرمایا کہ جب آدمی اپنی اصلاح کی طرف قدم بڑھائے تو جن چیزوں کا اہتمام ضروری ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ قلت کلام، یعنی بات کم کریں۔ یہ جو صبح سے لے کے شام تک مشین چل رہی ہے، زبان چل ہی جا رہی ہے، جو منہ میں آتا ہے نکال دیتے ہیں زبان سے، اس صورتحال کے اوپر اس صورتحال کو قابو میں لا کر اس کو کنٹرول کرو کہ زبان سے جو بات نکلے وہ ضرورت کے مطابق ہو اور فضول گوئی نہ ہو۔ تو حضرت والا فرماتے ہیں کہ پہلے تو آیت نقل فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ بندہ جو لفظ بھی زبان سے نکالتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ ٹیپ ریکارڈر وغیرہ تو آج ایجاد ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے ایسا نظام بنا رکھا ہے کہ جو لفظ بھی منہ سے نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر ایک نگراں مقرر ہے، اس کے اوپر ایک نگرانی کرنے والا مقرر ہے جو اس کو محفوظ رکھتا ہے، اور آخرت میں ایک ایک لفظ کا جواب دینا ہوگا، کیا لفظ بولا تھا، کس طرح بولا تھا، تو وہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں متنبع فرما دیا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ بھی زبان سے نکالتے ہو اللہ تعالیٰ کے یہاں محفوظ ہو رہا ہے، نگراں اس کی نگرانی پر مقرر ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا یہ سوچو کہ اگر کسی مجلس میں آپ بیٹھے ہو اور کسی نے ٹیپ ریکارڈر کھول دیا، آپ کو پتا ہے کہ جو بولوں گا وہ ریکارڈ ہوگا، تو اس وقت کی گفتگو میں اور عام حالات کی گفتگو میں کچھ فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ویسے جب بولے جاتے ہیں تو بھئی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کیا بول دیا، لیکن اگر معلوم ہو کہ یہ میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے اور پھر کبھی سنی جا سکتی ہے، اور خاص طور سے اگر پتا ہو کہ کسی بڑے کو سنائی جائے گی، میرے باپ کو، میرے استاد کو، میرے کسی شیخ کو جس کو میں بڑا سمجھتا ہوں اس کو سنائی جائے گی، تو اس وقت جو گفتگو کرو گے اور وہ گفتگو جو عام حالات میں کرتے ہو اس میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کتنا بڑا فرق ہوگا؟ اس لیے کہ پتا ہے کہ یہ بات کہیں اور پہنچنے والی ہے، اور ایسے شخص کے پاس پہنچنے والی ہے جو میرا بڑا ہے، جو مجھے سزا بھی دے سکتا ہے، جو مجھے ڈانٹ بھی سکتا ہے، پٹکار بھی سکتا ہے، اور اگر پتا ہو کہ ایسی سزا دے سکتا ہے جو آگ میں جلانے والی، اللہ بچائے، تو پھر تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ تم تھوڑے سے ایک چند لمحوں کے لیے جو ٹیپ ریکارڈر لگا دیا گیا اس کے لیے اتنا تمہیں فکر ہے کہ کوئی بات غلط منہ سے نہ نکلے،
کہیں اس کے اوپر مواخذہ نہ ہو جائے، گرفت نہ ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو یہ ٹیپ ریکارڈر لگایا ہوا ہے شروع سے، اور وہ محفوظ ہو رہا ہے. جو بھی لفظ بول رہے ہو سب اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھا جا رہا ہے. تو پہلے سے اعلان کر دیا جاتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، لہذا سوچ سمجھ کر بولو جو کچھ بھی بولو. اللہ، اب تو سائنس نے یہ بات کہی ہے، سائنس میں بھی، کہ جو انسان منہ سے جو لفظ نکالتا ہے یا جو آواز نکلتی ہے وہ فنا نہیں ہوتی، وہ فضا میں موجود رہتی ہے. یہاں تک کہ سائنسدانوں نے یہ کوشش کی کہ جو لوگ پہلے دنیا سے جا چکے ہیں، مر چکے ہیں، ان کی آوازیں بھی محفوظ ہیں فضا میں، لیکن وہ گڑبڑ ہیں. پتہ لگانا مشکل ہے، کہ اس کو امتیاز کرنا مشکل ہے ان میں کہ کون سا کس کا کرا. بہت یہ کوشش کی سائنسدانوں نے کہ اس کو امتیاز کر کے کچھ انسانی آواز سمجھ میں آنے لگے، مگر کامیاب نہیں ہوئے. تو یہ سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ محفوظ ہیں وہ سب، لیکن فضا میں ہیں. اب ہمیں اس کے اوپر قدرت نہیں ہے اس کو یعنی سننے کی اور اس سے کوئی نتیجہ نکالنے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو ریکارڈ رکھا ہوا ہے، جب موقع آئے گا اور کبھی اللہ بچائے اس کے اوپر اس کے جزا و سزا کا وقت آئے گا تو اگر ضرورت ہوئی تو سنا بھی دیا جائے گا تمہیں کیا کہا تھا، کس وقت کیا کہا تھا. تو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، قرآن کریم نے یہ بیان کر کے ہم سب کو متنبع فرما دیا. اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آگے نقل فرمائی حضرت والا نے کہ من صمت نجا، جو جتنا خاموش رہے گا اتنا ہی نجات پائے گا، اور اگر زبان کو بے مہار چھوڑ رکھا ہے تو اللہ بتائے اتنا ہی خطرے میں ہے، پتہ نہیں کس وقت منہ سے کیا نکل جائے اور اس پر گرفت ہو جائے. تو پہلے حضرت والا یہ فرماتے ہیں کہ لسان یعنی زبان کی جو آفتیں ہیں، یعنی زبان کے جو گناہ ہیں، ان کا ایک ایک کر کے حضرت والا نے ذکر فرمایا اور اس سے بچنے کی تلقین فرمائی. تو پہلی چیز جو بیان فرمائی وہ فضول گوئی، یعنی بے فائدہ کام، بے فائدہ بات منہ سے نکالنا، جس کا کوئی دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، اس کا منہ سے نکالنا یہ زبان کا پہلا گناہ ہے اور زبان کی پہلی آفت ہے، اور یہی در حقیقت مقدمہ ہوتا ہے دوسرے گناہوں کا بھی. جب زبان بے تکان چل رہی ہے، سوچے سمجھے بغیر بولنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، اور اس بات کی فکر نہیں ہے کہ جو کلمہ زبان سے نکال رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، تو کبھی نہ کبھی آدمی گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. اسی سے جھوٹ بھی نکل جائے گا، اسی سے غیبت بھی نکل جائے گی، اسی سے بہتان بھی ہو جائے گا، اسی سے گالم گلوچ بھی ہو جائے گی. سارے جو گناہ ہیں ان کا مقدمہ یہ ہے کہ لغو گوئی، جس کا کوئی فائدہ نہ دنیا میں نہ آخرت میں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ انسان جتنے کلام کرتا ہے بظاہر اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک مفید، یعنی کوئی ایسی بات کہ جس کا کوئی فائدہ ہو دنیا میں یا دین میں. مثلا دین کا فائدہ یہ کہ آدمی ذکر کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، درود شریف پڑھے، دعائیں کرے اللہ تعالیٰ سے، یہ سب دین کا فائدہ ہے اس میں. دنیا کا فائدہ یہ کہ بھئی جہاں ضرورت پیش آئی کوئی کھانے کی کمانے کی، اس میں زبان کو استعمال کرے، دوسرے کی دلداری کرے، دوسرے کے حقوق ادا کرے اس زبان کے ذریعے. یہ سب دین اور دنیا کے فائدے کی چیزیں ہیں. دوسری وہ ہے جس میں جو مضر ہیں، یعنی جس میں یا تو دین کا نقصان یا دنیا کا نقصان. دین کا نقصان یہ مثلا جھوٹ بولا، غیبت کی، کسی پر بہتان لگایا، کسی کی دل آزاری کی، کسی کا دل دکھایا، یہ مضر ہے کیونکہ آخرت میں اس کا بڑا سخت عذاب ہے. اور دنیا کے اعتبار سے مضر یہ کہ کوئی ایسی بات کر لی
کہ جس کی وجہ سے کوئی دنیاوی نقصان ہو گیا تو یہ مضر ہے، ظاہر ہے کہ وہ چھوڑنے کی چیز ہے۔ تیسری وہ جس میں نہ مفید ہو نہ مضر، یعنی بظاہر اس میں نہ تو دنیا آخرت کا کوئی فائدہ ہے اور نہ کوئی بظاہر نقصان نظر آتا ہے۔ لیکن یہ تیسری قسم اگرچہ ایسی ہے کہ جس میں بظاہر نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے، جیسے کہ دو دوست ہیں یا عزیز ہیں بیٹھے ہوئے گپ شپ کر رہے ہیں، یعنی باتیں کر رہے ہیں، باتیں مباح ہیں، کوئی جھوٹ نہیں بول رہا ہے، کوئی غیبت نہیں کر رہا ہے، کوئی بہتان نہیں لگا رہا ہے، کسی کا دل نہیں دکھا رہے، لیکن فضول باتیں کر رہے ہیں جن کا تو کوئی دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ۔ تو یہ بظاہر تو ایسے ہیں جو مفید بھی نہیں مضر بھی نہیں، لیکن حقیقت میں یہ مضر ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، مسلمان کے اسلام کا ایک تقاضا یہ ہے کہ وہ بے فائدہ کاموں سے پرہیز کرے، لغو باتوں سے پرہیز کرے۔ جیسے مثلا اکثر و بیشتر ہمارے ہاں اس طرح ہوتا ہے کہ مجلسیں جمی ہوئی ہیں اور اس کے اندر گفتگو ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، تبصرے ہو رہے ہیں، ایسے تبصرے کہ جن کا کچھ حاصل نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ سیاست پر گفتگو ہو رہی ہے، سیاست کے اتار چڑھاؤ پر بحث ہو رہی ہے، اور یا آپس میں لوگ بیٹھے اور نے کہا بھئی تمہارا کیا خیال ہے کہ کیسے ہوگا، فلاں کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا، فلاں کی کیسی قوت ہے کہ نہیں ہے، فلاں واقعہ پیش آئے گا یا نہیں آئے گا۔ ارے بھائی نہ عالم الغیب تم ہو نہ عالم الغیب وہ ہے، تم اس فکر میں پڑ گئے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اتنی دیر جتنی دیر یہ بحث کر رہے ہو اتنی دیر میں اگر اللہ کا نام لیتے، کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تو تمہارے لیے خزانے جمع ہو جاتے۔ اس وقت کو تم نے فضول مقصد میں برباد کیا، تو اس برباد کرنے کے نتیجے میں یہ حقیقت میں یہ بہت بڑا عظیم نقصان ہے، کیونکہ زندگی کے جو لمحات اور عمر کے جو اوقات اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے ہیں وہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، سرمایہ ہے زندگی کا، اور ہر آن پگھل رہا ہے، یہ سرمایہ ہر آن پگھل رہا ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے۔ خسارے میں کیوں ہے؟ اس واسطے کہ ہر آن جو سرمایہ ہے زندگی کا وہ گھٹ رہا ہے، ایک ایک لمحہ گھٹ رہا ہے، اور یہی وقت تھا کہ جو تم آخرت کے کو درست کرنے کے لیے استعمال کرتے،